عقل کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع، بے شک یہ صاحب دل کے لیے نصیحت ہے۔ پھر فرمایا ان فی ذالک لقسم الذی حجر، کیا اس میں صاحب عقل کا حصہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس میں تو عقل مند کے لیے سعادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز روزہ پر ہمیشگی کرنے والا مجاہد ہے، لیکن اسے اس کی عقل کے موافق حصہ عطا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور ایماندار کا آلہ عقل ہے۔ پھر فرمایا ہر چیز کے لیے سواری ہوتی ہے اور ایماندار کی سواری عقل ہے۔ پھر فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ستون ہوتا ہے، ایماندار کا ستون عقل ہے۔ پھر فرمایا ہر قوم کی غائد ہوتی ہے، ایماندار کی غائد عقل ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہر قوم کے ایک محافظ ہوتا ہے اور عابدین کا محافظ عقل ہے۔ ہر تاجر کی دولت ہوتی ہے، مجتہدین کی دولت فرمایا عقل۔ ہر گھر کا کوئی منتظم ہوتا ہے، فرمایا صدیقین کا منتظم عقل ہے۔ ہر ویرانگی کے لیے آبادی ہونی چاہیے، فرمایا آخرت کی آبادی عقل۔ تو پھر فرمایا گیا حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عطیہ خداوندی میں فرمایا بہترین عطیہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا عقل ہے، اور اس کے ہاں سب سے بدتر گویا کی جہالت ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کے ہاں سب سے بری چیز اور بدتر کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جب جہالت سے انسان بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بہت سے نقصانات کر بیٹھتا ہے، اپنا بھی نقصان دوسروں کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ اور جسے اللہ نے عقل دی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی عقل و فہم و فراست میں خود بھی گویا خوشحال اور دوسرے کے لیے بھی خوشحالی کے اچھی راہیں ہموار کرتا ہے۔ جیسے کہ مقولہ ہے کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر۔ کہ عقل مند دشمن ہے تو وہ نقصان نہیں دے گا جو بیوقوف دوست نقصان دے بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا کی عقل بڑی عطیہ ہے، اس کی انسان کو قدر کرنی چاہیے اور اس کی مطابق انسان کو فیصلے کرنے چاہیے۔